السلام علیکم، میں ہوں علی احمد، آپ دیکھ رہے ہیں سنو پنجاب۔ بات کریں اگر پاکستان کی کرکٹ کے بارے میں تو ایسا کہا جاتا ہے، پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ پاکستان چ اٹ پٹو تے بولر نکلتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسے بولرز بھی ہوتے ہیں یا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو چانس ہی نہیں ملتا، یا ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جو آگے آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو چانس ہی نہیں مل پاتا۔ کیا چانس نہیں ملتا؟ یا تو وہ ڈرتے ہیں کہ یار سلیکشن کیسے کریں گے، ٹیسٹ میں پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا پروسیس ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے، کیا کریں گے، کہاں ہاتھ مارے، ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سہیل شاہ صاحب موجود ہیں، کو فاؤنڈر ہیں پاکستان پیسر اکیڈمی کے، آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، اور یہاں سے جو نیو ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان سے آسٹریلیا میں لے کے جاتے ہیں، ان کو ریکروٹ کرتے ہیں، باقاعدہ ان کو کانٹریکٹ وغیرہ دلواتے ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی زندگی بنوا دیتے ہیں۔ تو آج ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی سر، بتائیں کہ یہ کیا آپ کی اکیڈمی ہے اور یہ کس طرح ورک کرتی ہے؟ جی، یہ اصل میں اکیڈمی ہماری کافی پرانی ہے، اور اس میں میرے ساتھ جو پارٹنر ہیں، میرے کو فاؤنڈر ہیں مظہر شیخ صاحب، جو لاسٹ 40 ایئر سے آسٹریلیا میں ہیں۔ تو انہوں نے پہلے اسٹارٹ کی تھی، پھر میں نے ان کے ساتھ جوائن کیا، تو اب ہم مل کے یہ کر رہے ہیں۔ اور 2016-17 میں جب لاہور قلندر نے حارث رؤوف کو، سلمان ارشاد، عثمان قادر اور غلام ربانی کو بھیجا تھا، تو وہاں پر مظہر شیخ صاحب نے ہی اس کو ٹریننگ کی تھی، اور پھر وہیں 2 سال یہ لوگ رہے ساری ٹریننگ کے بعد، اور ان کا کانٹریکٹ کروایا وہاں پہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے دنیا نے دیکھا کہ حارث رؤوف نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ بالکل۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اسٹارٹ کے، پھر ہم نے یہ سڈنی میں ہماری بیس ہے، اپنی اکیڈمی ہے، اور اس میں ہم ڈیولپمنٹ ایج جو اسٹارٹ فرام 10 ایئر سے ہوتی ہے، 10 سال کے بچوں سے اسٹارٹ ہے وہاں پہ ٹریننگ، ڈفرینٹ سیشنز ہیں، اور ڈفرینٹ ہمارے کوچز بھی ہیں وہاں پہ، وہ سب کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایک بینگ اے پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، تو یہ خواہش تھی کہ پاکستان سے ہم پہلے یہ ٹیلنٹ ہنٹ کا اسٹارٹ کریں۔ تو ہم نے یہ کراچی میں پہلا کیمپ لگایا ٹرائلز کا، اور بہت اچھا رسپانس آیا، اور سب سے اچھی خوشی کی بات یہ تھی کہ جو اندرون سندھ سے جو انٹیریئر میں لوگ رہتے ہیں، جن کو چانس نہیں ملتا ہے، جن کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا ہے، تو وہ لوگ بچے ہمارے سامنے آئے، اور بہت را ٹیلنٹ، زبردست قسم کا فاسٹ بالرز آئے ہیں، وہ کیا ہم نے۔ اور پھر جسٹ ہم نے کل جو ہے یہاں پر ویلنشیا گراؤنڈ پہ لاہور میں کیا ٹرائلز، اس میں بھی ہمارے پاس کوئی بنیر سے، کوئی پشاور سے، کیونکہ KPK کا ہم نے اعلان کیا تھا، بٹ کسی وجوہات کی وجہ سے ہم نے کینسل کر دیا، تو وہ KPK کے بھی بچے ہمارے پاس آئے سب لاہور میں، کل ٹرائلز ہوئے، اس میں بھی کافی ٹیلنٹ ہمارے سامنے آیا۔ سو یہ ایک پروگرام ایسا ہے کہ اس میں ہم کوئی چارج نہیں کر رہے، جسٹ اسکالرشپ کی طرح کا ہے، یہ فری آف کاسٹ ہے جی۔ تو اس میں جو بچے سلیکٹ ہوں گے ان کو ہم آسٹریلیا میں آفر کریں گے اسکالرشپ اسپورٹس کی، کہ وہاں پہ وہ کلب کی نمائندگی کر سکیں، ہماری اکیڈمی کی نمائندگی کریں، اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ اچھا سر، کمیونٹی کے بارے میں بتائیں کہ جب آپ ٹرائلز وغیرہ سلیکشن کرتے ہیں تو کس طریقے سے لوگوں کو بتاتے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی پیج ہے، سوشل میڈیا پیج ہے، یا آپ کا کوئی واٹس ایپ کمیونٹی ہے آپ کی؟ اس بارے میں جی، واٹس ایپ کے چینل بھی ہے ہمارا، اور سوشل میڈیا پہ ہمارا ٹک ٹاک پہ بھی ہے، انسٹا پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ابھی 1.1 ملین سے زیادہ ویوز ہیں۔ اچھا، پیسرز اکیڈمی کے نام سے ہے آسٹریلیا میں، یہ ہمارا فیس بک پیج ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر آسٹریلیا میں پاکستان کمیونٹی ان آسٹریلیا PCA، وہ بھی میں رن کرتا ہوں، اس کا میں ایڈمن ہوں، اور اس میں ہمارے پاس آلموسٹ 88,000 سے زیادہ ہمارے ممبرز ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کمیونٹی کا کام ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ گلو میڈیا اینڈ ایڈورٹائزنگ بھی ہماری کمپنی ہے، جس پہ ہم سارے فنڈ ریزنگ کے، چیریٹی کے، اور جو کمرشل پروگرامز ہوتے ہیں کمیونٹی کے سے ریلیٹڈ، وہ بھی ہم اس میں آرگنائز کرتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیں کہ پاکستان تو کافی مطلب وسیع ہے، تو کہاں سے اب تک آپ کے پاس بچے آئے ہیں؟ ہمارے پاس اگر سندھ کی بات کریں تو خیرپور سے، حیدرآباد، لاڑکانہ سے ہمارے پاس 3-4 اچھے فاسٹ بالرز آئے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں جب ہم آئے تو بنیر سے، KPK سے بھی لوگ آئے ہیں، ایبٹ آباد سے آئے ہیں لڑکے، تو اس ڈفرینٹ لوکیشن سے لوگ آئے ہیں۔ جی، تو سر جب یہ لوگ آ جاتے ہیں تو کیا یہ آتے ساتھ ٹرائل دیتے ہیں، یا آپ ان کو سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا بڑا ٹرانسپیرنٹ ہم نے رکھا تھا۔ یہ ہم نے آج سے 3 مہینے پہلے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کیا تھا کہ اپنے ہم ویڈیوز ہمیں آپ بھیجیں۔ تو جو بھی بچے تھے جنہوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجی، ہم نے اس میں سے سلیکشن کی، آلموسٹ 12,000 سے زیادہ ویڈیوز آئی ہمارے پاس۔ اس میں سلیکشن کر کے ہم نے ٹرائلز پہ سلیکٹڈ بالرز بلائے تھے، اور کوئی کسی کی اس میں کوئی سفارش نہیں تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا، نہ وہ ہمیں جانتے تھے نہ ہم ان کو۔ سو ایک ٹرانسپیرنسی تھی، اور اس میں پھر ٹرائلز لیے، اس میں سے ہم نے شارٹ لسٹ کیے بچے، اور بس اب ان کا آسٹریلیا واپس جا کے میں اناؤنسمنٹ کروں گا انشاءاللہ۔ تو سر آپ بچوں میں کوئی فیئر دیکھتے ہیں کہ فیئر آف بینگ انڈرڈ یا پریشرڈ؟ کے کئی دفعہ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں نا جن کو چانس نہیں مل پاتا، اور ان کو اگر اس طرح کا کوئی چانس مل جاتا ہے
تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار کیا میں اس کو سلیکٹ ہوں گا میں یا نہیں ہوں گا. وہ پریشرائزڈ ہو کے بھی کئی دفعہ اپنی پرفارمنس اس طریقے کی نہیں دے پاتے. تو کیا اس طرح کے بچے بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, زیادہ تر بچے ایسے ہی تھے جو کیونکہ ان کو کوئی چانس نہیں ہے, ایون مطلب کسی قسم کی سپورٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور بہت سے بچے ایسے تھے جن کے پاس مطلب پراپر شوز نہیں تھے کرکٹ کے, یا ڈریس نہیں تھا پراپر. تو اس طرح کے بچے بہت آئے, ان کو ہم نے کانفیڈنس دیا اور ان کو ہم نے 100% یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ کوئی اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے سو دین کوئی آپ کو روک نہیں سکتا انشاءاللہ, اور فل سپورٹ کریں گے آپ کو, اور انشاءاللہ یو کین سی کہ پاکستان کا نام روشن ہوگا انشاءاللہ. اور سر جب آپ ان بچوں کی سلیکشن ہو جاتی ہے, سارا ٹرائل وغیرہ ہو جاتے ہیں, جب آپ ان کو باہر لے جاتے ہیں تو اس کے بعد کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم فی الحال ان کو ٹیمپرری کانٹریکٹ دلائیں گے آسٹریلیا کے کلبس کے ساتھ, وہاں پہ یہ پرفارم کریں گے تو دین پھر یہ ایئر بائی ایئر چلتا رہے گا, کیونکہ آسٹریلیا میں کرکٹ کا سیزن اسٹارٹ ہوتا ہے سپتمبر سے فیبرری تک. تو اب کوئی ایسے بھی پلیئر ہیں جو فرسٹ کلاس یہاں کھیل رہے ہیں, ایون ایک فاسٹ بالر ہے جس نے 12 میچوں میں 77 آؤٹ کیے ہیں. ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, یعنی 12 میں سے 9 میچوں میں اس کے 5 آؤٹ ہیں ایوری میچ میں. اس کو چانس نہیں دیا جا رہا, اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں, بٹ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیل رہا ہے. سو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ایسا کوئی بچہ ہے جو یہاں پہ کمیٹڈ ہے تو اس کو پھر ہم 6 مہینے کے لیے نہیں 3 منتھس کا کانٹریکٹ دے دیں. تو یہ پروسیس ہے. جی سر, پاکستان کی جو مین کرکٹ ٹیم ہے وہ اس طریقے کی پرفارمنس نہیں دے پا رہی جس طرح کی وہ دیتی تھی پچھلی دفعہ. اگر ہم اس دفعہ چیمپئنز ٹرافی کی بات کریں تو چیمپئنز ٹرافی 2017 آئی بلیو تھا کہ ہم چیمپئنز بنے تھے, ہم نے انڈیا کو ہرایا تھا, اور اب تو ہم کوارٹر فائنلز میں بھی کوالیفائی نہیں کر پائے, ہم پہلے ہی 2 میچوں میں آؤٹ ہو گئے. ٹیم کی بھی سر اس میں ہو سکتی ہے. تو سر اس طریقے کے جو آپ بچے نئے را ٹیلنٹ جو ہے اس کو آپ پیوریفائی جب کر کے آپ اوپر لے کے آ رہے ہیں تو ان کا فیوچر ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ آج کل کی کرکٹ اتنی فاسٹ ہے, اور موسٹلی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زیادہ تر لیگز ہو رہی ہیں, فرینچائزیز ہو رہی ہیں, اور T20 T10 آ گئے ہیں اب. تو جیسے میں مثال دوں گا ٹیم ڈیوڈ کی, آسٹریلیا سے کھیلے وہ, انہوں نے کوئی فرسٹ کلاس میچز زیادہ نہیں کھیلے ہوئے تھے آسٹریلیا میں, اور نہ اتنا زیادہ ڈپارٹمنٹس وغیرہ کا تھا. انہوں نے فرینچائز لیگ اسٹارٹ کھیلی انہوں نے, اور وہاں سے ان کو پک کیا آسٹریلین کرکٹ ٹیم نے. تو ابھی یہ بچے جو ہمارا مقصد یہی ہے کہ آسٹریلیا سے پلس ان کو ڈفرینٹ لیگس میں فرینچائزز میں ان کروائیں, وہاں پہ جب یہ پرفارمنس دیں گے تو پھر فاسٹ ٹریک ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا. تو وہ پھر فاسٹ ٹریک میں آج کل بہت سی کنٹریز میں ایسا ہو گیا کہ آپ کو ڈائریکٹ پک کر لیتی ہے نیشنل ٹیم. سو ہوپ فلی انشاءاللہ ایسا ہو. اچھا, مطلب ایسا ہے کہ آپ جب بچے جو باہر جاتے ہیں تو وہ صرف باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ آسٹریلیا کے ٹیم میں جائیں یا پاکستان کی ٹیم میں, باقی ٹیم بھی ان کو اپروچ کرتی ہے؟ جی فرینچائز لیگز آپ سے زیادہ ٹیمپرری کانٹریکٹ کرتی ہیں, اور اس میں آپ کہیں سے بھی کھیل سکتے ہیں. صحیح. تو سر اس کے بعد اب مجھے آخری پہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بچوں کو کس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں اور ان کو آپ کیا موٹیویشن دینا چاہتے ہیں؟ بس ہم سب سے پہلے تو ہم لوگ یہی کرتے ہیں ان کو کہ جس طرح بھی کانٹیکٹس ہو, کیونکہ کچھ لوگ فیس بک پہ ہیں تو دوسرے چینلز جو ہیں اس پہ نہیں ہیں, تو ہم نے سارے چینلز پہ ان کو ایک انفارمیشن جو ہم لوگ وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ ٹچ میں رہیں, ہماری اپڈیٹس آتی رہیں, کس طرح ان کو سلیکشن ہونی ہے, اب کیا پروگرام ہو رہا ہے, اب ہمارا کیا ایونٹ چل رہا ہے, یا ہمارا اب کون سا نیکسٹ کیمپ لگنے جا رہا ہے, اور اس کو ہمارے پیج کو فالو کریں پیسز اکیڈمی کا, اور اس میں اپڈیٹس وغیرہ سب آتی رہیں گی انشاءاللہ. اور ٹھیک ہے سر, لاسٹ چیز یہ بتا دیں کہ کئی دفعہ بچے بیکورڈ ایریا سے بھی آ جاتے ہیں تو ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہوتے, تو کیا آپ ایسے بچوں کو اکوپمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ بالکل, ہم سب چیز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو, اور اسی لیے ہم لوگ اس کا ایک ورڈ یوز کرتے ہیں اسکالرشپ یوزلی پیپل یوز ان ایجوکیشن, بٹ ہم کرکٹ میں دے رہے ہیں اسکالرشپ کہ ان کو کچھ ہم خرچہ نہیں کرنے دے رہے ہیں, ان کے جو بھی ان کو ڈریسز ہیں, ان کے شوز ہیں, ان کے جو بھی اکوپمنٹ ان کو چاہیے, کٹ وغیرہ, ان کو سب ہم لوگ پرووائڈ کریں گے. صحیح, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان کے را ٹیلنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ پیسے بھی نہیں اس کے چارج کرتے, یہ فری آف کاسٹ ایسے بچوں کو جن کے پاس ٹیلنٹ ہے باقاعدہ آسٹریلیا تک لے کے جا رہے ہیں, کانٹریکٹس وغیرہ دلا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے سے تو آپ کو خدا بھی مل جاتا ہے, آپ کے پاس بس لگن ہونی چاہیے, آپ لگن سے جڑے رہیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ خدا بھی تھام لیتا ہے. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں, اللہ حافظ.